اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 43 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر کفار مکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم جو نبی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بتوں کو توڑنے والا انسان تھا، بت پرست نہیں تھا، اور تم ابراہیم علیہ السلام کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اولاد دینے کا بت ہے، کوئی رزق دینے کا ہے، کوئی اپنا اور کس قسم کے جو تمہارے مشکلات ہیں ان کو حل کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلا اللہ کو پکارنے والا انسان ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دعوے کی سچائی میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے جو ہے تم بچ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان الفاظ میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو قصہ بیان کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک راست باز انسان تھا، ایک نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، اس موقع کو یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، یعنی باپ سے اس انداز میں بڑے ادب سے جو ہے بات کر رہا ہے ابراہیم، اے بجان لم تعبد ما لا، خیر خواہی ٹپک رہی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے۔ تو قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، جس طرح قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، جن لوگوں کو مجسمے بنا کر نیک لوگوں کے تم نے ان کی پرستش شروع کر دی ہے، یا انسانوں کے مجسمے ہیں، جنوں کے ہیں، فرشتوں کے ہیں، انبیاء کے ہیں، شہداء کے ہیں، صلحاء کے ہیں، ان کی پرستش تمہیں کس سے باز آ جانا چاہیے۔ ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی، ایک اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ایک اللہ کی حاکمیت کو جو ہے قبول کرنا چاہیے، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے تمہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اے بجان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے۔ اے بجان انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بجان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان کی غلامی نہ کریں، شیطان کی اطاعت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے بجان اگر آپ اسی طرح شیطان کی بندگی کرتے رہے، شیطان کوئی سجدہ تو نہیں کرتا، شیطان کوئی باتوں کو مانتا ہے، شیطان جس انداز سے اسے غلط راستے پر ڈالتا ہے اسی راستے پر وہ چلتا چلا جاتا ہے، تو یہ شیطان کی بندگی ہے، شیطان کی پرستش ہے، شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی غلامی ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم کہیں شیطان کے غلام تو نہیں بنے ہوئے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بجان اگر آپ کا طرز عمل یہی رہا تو مجھے خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے جو ہے دوست بن کر نہ رہ جائیں۔ ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم شیطان کے دوست تو نہیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جو ہے جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ باپ جواب دیتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم
کیا تو میرے بتوں سے، میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیجا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ تو کتنی زبردست جو ہے ڈانٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے دی ہے، لیکن باپ کے سامنے اف نہیں کرتے۔ یہ ایک قرآن کا جو ہے قرآن کی طرف سے گائیڈ لائن ہے کہ باپ چاہے کافر بھی ہے اس کے سامنے اف نہیں کرنی۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا ہی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑے عزت و احترام سے بات کرنی۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے رحمت کا پہلو جو ہے جھکائے رکھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمیں میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں سلام علیک، اے بجن آپ پر سلامتی۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیظا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، باپ نے ڈانٹا ہے لیکن باپ کی طرز عمل اختیار کرنے سے آپ اعلان بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں تم سے اور تمہارے بتوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں، اور امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے رب کی پکار سے جو ہے نامراد نہیں، میں اپنے رب کی پکارنے پر نامراد نہیں رہوں گا۔ جب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ